جانی نقصان کے بعد پھر کبھی امن معاہدے، کبھی ان کے خلاف ورزیاں، اسی دوران لشکر، جرگے، ایک قبیلہ خوش تو دوسرا ناراض، وحشت بڑھتی چلی گئی، اور پھر سرحد پار سے یا شاید خود ہماری ہی سرزمین سے کسی مرحلے پہ ڈرون حملوں کا آغاز کر دیا گیا۔ کشیدگی اور خوریزی میں اضافہ ہوا، نئے پراسرار نقابوں کے پیچھے چہرے چھپائے چہرے، ہر روز ایک نئی تنظیم کا وجود، ایک شدت پسند کو ختم کرنے کا اعلان کریں تو اسی لمحے اس کی جگہ سنبھالتے رہے رہنما کا پہلے کے نقش قدم پر چلنے کا بھرپور عزم۔ پھر جہاں پیش افراد ان گروہوں میں شامل ہوتے چلے گئے اور رفتہ رفتہ ان کا تمام تر ہدف، نشانہ، مقصد سرحد پار جا کے قابض فوج سے افغان سرزمین پر جنگ نہیں یا اپنے نظریات کے مطابق جہاد کرنا بھی نہیں، بلکہ اپنے ہی شہروں، گلیوں، محلوں میں بے گناہ عوام اور سیکیورٹی اہلکار بننے لگے۔ اور پھر پنجابی طالبان کی سلام ہونے لگی کہ وہ جہادی گروہ جو کشمیر لائن آف کنٹرول پر بھارت سے مفاہمانہ عمل کے باعث عبور کر کے لائن آف کنٹرول کو کارروائیاں کرنے سے قاصر تھے، یہ بتایا گیا، وہ ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں اور مختلف پختون گوریلا گروہوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ تصادم مختلف مراحل پہ پھر شیعہ سنی فرقہ واریت کا رنگ بھی اختیار کرتا رہا، اور یہ بات بھی حیران کن ہے کہ جوں جوں ان گروہوں کی قوت، ان کے پاس وسائل میں اضافہ ہوتا گیا، ان کی سرحد پار کارروائیوں میں کمی اور پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں شورش بڑھتی چلی گئی۔ قبائلی علاقوں کے بعد صوبہ سرحد پختونخوا کے مختلف علاقے زد میں آتے گئے، پھر اسلام آباد اور پھر پنجاب شدید تر بدامنی کی لپیٹ میں آیا، اور پھر یہ بیان ہوا کہ طالبان کی مرکزی قیادت قبائلی علاقوں یا صوبہ سرحد پختونخوا یا پنجاب میں نہیں بلکہ بلوچستان میں کوئٹہ کے ارد گرد کہیں کوئٹہ شورا کے نام سے موجود ہے، اس لیے ڈرون حملوں کا سلسلہ وہاں تک توسیع اس میں ہو سکتی ہے۔ اور پھر اچانک اب وہاں ان کے 3 اہم بلوچ رہنماؤں کے قتل کے بعد ایک بار پھر مرکز بلوچ وہ کشیدگی شعلے بڑھتا رہی ہے جس میں گزری کئی دہائیوں سے بطور ریاست صوبائی خود مختاری سمیت بلوچوں کے کئی جائز مطالبات سے انکار، بیجا مظالم، عسکری کارروائیاں، قتل و غارت، اغوا اور اکبر خان بگٹی جیسے کراور بلوچ سرداروں کی شہادت جیسے واقعات ماضی میں جلتی پر تیل ڈالتے رہے ہیں، لیکن تازہ ترین ہنگامے وہاں ان بلوچ رہنماؤں کے قتل کے بعد پھوٹے ہیں جن میں سے ایک یعنی غلام محمد بلوچ نے گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کے مغوی اہلکار جان سولیسی کی رہائی میں اہم کردار ادا کیا تھا، جیسا کہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے اپنی پریس ریلیز میں ان کے کردار کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہاں تھوڑا سا توجہ طلب اور غیر معمولی یہ بات یوں لگی کہ اگر امریکہ کوئٹہ کے گرد طالبان شورا کی موجودگی کا ذکر اور وہاں ڈرون حملوں کی دھمکی دے رہا ہے اور پھر جان سولیسکی کی رہائی میں مدد دیتے بلوچ رہنما کے قتل کی اس طرح مذمت بھی کر رہا ہے، تو کیا یہ تصور کر لیا جائے کہ بلوچ رہنما کو طالبان نما کسی گروہ نے اغوا کر کے قتل کیا تھا؟ اور اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر جان سولیسکی کو اغوا کس نے کیا تھا، اور وہ بخیر و عافیت کس طرح کن شرائط پہ رہا ہو گئے، اور رہائی میں مدد دینے والے بلوچ کو مغوی کی رہائی اور وطن واپسی کے بعد کیوں کس نے کس مقصد کے تحت قتل کیا؟ اور پھر امریکی سفارت خانے کے اس تعزیتی پیغام سے نہ جانے کیوں یہ تاثر کچھ قوی تر ہوتا نظر آ رہا ہے کہ بلوچستان میں جہاں قوم پرست تحریکوں کے حوالے سے ماضی میں تشدد ہوتا رہا، اب وہاں طالبان شورا کی حقیقتاً موجودگی اور مستقبل میں پھر وہاں کارروائی کا جواز بھی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ قتل ہونے والے بلوچ رہنما گزرے چند سالوں میں کئی بار گرفتاریوں اور تشدد کے عمل سے گزرتے رہے، اور اب جبکہ ان کے قتل کے بعد براہ راست بلوچ رہنماؤں کی جانب سے حساس راہوں میں الزامات عائد ہو رہے ہیں اور بلوچستان کے طول عرض میں ہنگامہ آرائی کو اب کئی روز گزر چکے ہیں، وفاقی حکومت کی اس انتہائی اہم اور حساس معاملے پہ خاموشی اور صرف یہ بیان کہ نوٹس لے لیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے فون پہ بات ہوئی ہے، انتہائی حیران کن ہے۔ گویا اب قبائلی علاقوں صوبہ سرحد پختونخوا اور پھر پنجاب اور بلوچستان میں بدامنی، دہشت گردی، ماضی کی تمام تر مرکز بلوچ کشیدگی کے برعکس میں ایک بار پھر اس نقطے پہ زور دے رہا ہوں کہ حالیہ دور میں اس فساد میں کہیں نہ کہیں طالبان کا ذکر خیر جو چند روز پہلے تک آتا رہا ہے غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں، ایک بار پھر ہمارے سامنے آنے کو ہے، اور صوبہ سندھ کی فی الحال خاموشی کے بارے میں کچھ کہنا اس مرحلے پہ مناسب تصور نہیں کرتا، لیکن بلوچ رہنماؤں کے قتل پہ وفاقی حکومت کی نہ سمجھ میں آتی خاموشی اور قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کوئی بھی قدم نہ اٹھانا کئی سوالوں کو ذہنوں میں اٹھا رہا ہے۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے رہے کہ کردوں کی طرح
बलोच भी 3 हमसाया ममालिक यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में आबाद हैं। और इस सूबे की आलमी ताकतों के नजदीक क्या अहमियत है? एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज से वाबस्ता डॉक्टर रॉबर्ट वर्संग, उनकी गुजरे साल तहरीर की गई एक तहकीकाती रिपोर्ट बलोच नेशनलिज्म एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, द चेंजिंग कंटेस्ट ऑफ सेपरेटिज्म इन पाकिस्तान, मेरे मद्दे मुकाबले जो अमेरिकन वॉर कॉलेज के स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट ने शाये की है, और जिसमें वस्ती एशिया से भारत तक, बरास्ता अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइनों से लेकर खुद बलोचिस्तान में मौजूद तवानाई के बड़े जखायर और वहां कौम परस्त तहरीकों के आइंदा किरदार पे तफसीली बहस की गई है। उसे बात मैं आइंदा किसी नशिस्त में करूंगा, लेकिन इसी अदारे यानी अमेरिकन वॉर कॉलेज की एक और तहकीकी रिपोर्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की लड़ी, जिसे अमरीकी फजाइया के लेफ्टिनेंट कर्नल क्रिस्टोफर पर्सन ने तहरीर किया है, जो कि दस्तावेज के मुताबिक इस वक्त पेंटागन में तैनात हैं, आज मेरी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा जरूर है। खलासा इस पूरी रिपोर्ट का यह है कि वो न्यू ग्रेड गेम जो अब तक वस्ती एशिया में तरतीब पाता रहा है, उसमें चीन, रूस, यूरोप और तमाम ही इलाकाई ममालिक उसकी बसात पे अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, वहां आलमी ताकतों के लिए कतन ये बात अहम नहीं कि वो अपने लिए मुख्तलिफ आम मकामात पे बाकायदा अपनी फौजें उतार के कब्जा करें, बल्कि अहमियत इस बात की है कि वो कुदरती वसाइल, तेल, गैस के जखायर और फिर उनकी रसायत तरसील के रस्तों पर अपनी गिरफ्त को यकीनी बना लें। और यह मगरिब को यकीन है कि चीन मुस्तकबिल में खुद तक कुदरती वसाइल की तरसील यकीनी बनाने के लिए अफ्रीका में सूडान की बंदरगाह से लेकर तवील समंदरी गुजरगाह हांगकांग तक अपने रस्तों